بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ اس سے متعلق ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد تو الو کو ایک بہت ہی خطرناک خطاب بھی دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جس کے بعد الو جواب میں کہتا ہے کہ میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اسی لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو کا یہ کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو اکیلے میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الو کے ساتھ مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا کہ الو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتا تھا، جس کو کھا کر الو اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین علیہ السلام میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آئے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک باران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔